پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو چودھری ابرار کا سلام۔ ناظرین، آج پنجاب کے ڈسٹرکٹ بہاول نگر کی بہت ہی جانی مانی ایک شخصیت حاجی محمد یاسین صاحب، چیئرمین وائٹل چائے اور چیئرمین صدر پاکستان مسلم لیگ ضیاء، اور ہر دل کی دھڑکن، غریبوں کے ہمدرد، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے، فلاحی کام کرنے میں سب سے اول اور انسانیت کی ایک بہت بڑی مثال اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ آج میں اور ہماری ٹیم حاجی محمد یاسین ارائی صاحب، وائٹل چائے کے چیئرمین، وائٹل چائے گروپ آف انڈسٹریز، اور بہت بڑا بزنس انہوں نے اپنے چھوٹے سے ایک سسٹم کو لے کر چلے اور پھر اس کو بڑھایا۔ دن رات محنت کرنے والے، رزق حلال کمانے اور لوگوں کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دینے والے، غریبوں کے ہمدرد، دکھیاروں کے دکھ درد میں شریک ہونے والے، ہر ایک انسان کے دکھ کو اپنا دکھ، ہر انسان کے درد کو اپنا درد سمجھنے والے ایک عظیم انسان اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ آج ہم نے ایسے وہاں پر دل کو چھو لینے والے مناظر دیکھے کہ لوگوں کا امڑتا ہوا سمندر تھا، ان کے آخری دیدار کو دیکھنے کے لیے ترستے ہوئے لوگ آ رہے تھے، اور لوگوں کی آنکھوں میں اشک بار تھی آنکھیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لوگ بہت دکھی تھے کہ بہاول نگر حاجی یاسین کے بغیر یتیم ہو گیا، ہارون آباد حاجی یاسین صاحب کے بعد بغیر یتیم ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ جتنی بھی لڑکیاں، ہماری بہنیں یا کوئی بھی پریشان ہوتا تھا ان کی مدد کرتے تھے، اور گھر بیٹھی لڑکیوں کی شادی کرواتے تھے، اور مینز کے ہر جو بھی نیڈی پرسن ہوتا تھا اس کی مدد کرتے تھے، جو ان سے ہوتا تھا کر پاتے تھے وہ ان کی مدد کرتے تھے۔ اور ہم نے آج وہاں پہ سارے مناظر کور کیے، ہماری ٹیم وہاں پر موجود تھی، ہمارے فیملی ٹرمز بھی ہیں ان کے ساتھ، اور ہمارے بزنس ٹرمز بھی ہیں ان کے ساتھ، اور تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ باقی دو جنازے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے، اور ان کے بھی اگر اعلان کروانا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں، کوئی خالی وغیرہ کا۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا آج کا جنازہ ہارون آباد عیدگاہ میں وائٹل ہاؤس کے بالکل ساتھ ہی ہے، تو وہاں پر آپ نے سارا ملاحظہ کیا جو وہاں پر لوگوں کے جذبات تھے، لوگوں نے جس تعداد میں وہاں پہ شرکت کی، اور اعجاز الحق صاحب وہاں پر خود موجود تھے، کیونکہ وائٹل کے چیئرمین حاجی یاسین صاحب پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے صدر اور سربراہ اعجاز الحق صاحب ہیں، تو وہ ان کا سیاسی طور پر بھی ایک اپنی شناخت تھی، بزنس کمیونٹی میں بھی اپنی شناخت تھی، لوگوں کے سے پیار محبت کا ایک اتنا بڑا گہرا رشتہ تھا کہ جو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ بہت سارے سیاسی لوگ ہیں پاکستان میں، سیاسی پارٹیز ہیں، لیکن ان کا ایک الگ سے منشور ہوتا ہے، اپنے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، لیکن حاجی محمد یاسین صاحب کا ایک ایسا انداز تھا کہ وہ غریبوں کا دکھ درد رکھنے والے انسان تھے، ہر انسان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، تو وہ آپ نے خود ہی ملاحظہ کر لی ہیں ساری ویڈیوز۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم شامل کرتے ہیں دوسری آج دن بھر کی خبریں۔ ایک تو نیو یارک ٹائمز نے مودی کا بھانڈا پھوڑ دیا، جو وہ جمہوریت کا بہت بڑا علمبردار بنتا ہے کہ بہت بڑی جمہوریت ہے بھارت میں، ہم یہ کریں انسانیت کے لیے، وہ کریں۔ دراصل نیو یارک ٹائمز نے ایک اداریہ لکھا ہے، اس میں نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ صحافیوں کو ظلم و جبر کے ساتھ خاموش کروایا جاتا ہے، جو صحافی مودی کی بات نہیں مانتے، جو حق سچ لکھتے ہیں، ان کی زبانیں بند کر دی جاتی ہیں، ان کا نام نو فلائی لسٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو مس پلیس کر دیا جاتا ہے، اور تقریباً 60 سال پرانے اخبارات کو بند کر دیا جاتا ہے جو حق سچ لکھتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ صحافیوں کے ساتھ ایسے ہی حالات ہیں، جو صحافی، جو میڈیا گروپ سچ لکھتا ہے، حق لکھتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس اخبار کو بند کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ایئر وائی نیوز کو بند کر دیا گیا، بول نیوز کو بند کر دیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے صحافیوں کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے،
جس میں عرشہ شریف بھائی بھی ہیں اور ہمارے بہت ساری صحافی برادری ہے جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اور ابھی بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، جس میں سے ہمیں اور ہماری ٹیم کو بھی اس طرح کی جان سے مار دینے کی دھمکیاں ملی، اور ہم نے اس کی ایف آئی آر بھی کٹوائی ہے، ایف آئی آر کا اندراج کروایا۔ اور اس کے علاوہ کے پی کے الیکشن کی جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں زبیری صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر کے پی کے الیکشن کی جو وہاں کے گورنر ہیں کے پی کے، اگر وہ الیکشن کی تاریخ آئین اور قانون کے مطابق نہیں دیتے تو ان کے اوپر توہین عدالت لگے گی، توہین سپریم کورٹ لگے گی، توہین عدالت لگے گی۔ وہ اس لیے لگے گی کنڈیمپٹ آف کورٹ کہ وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے۔ یہ دو بہت اہم باتیں ہیں آج کے دن میں کہ اداروں نے چلنا ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور ادارے ہی آئین اور قانون کی تحفظ کرنے والے ہیں۔ اگر ادارے ہی آئین کو توڑیں گے تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ادارے آئین کو توڑ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر آتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، وہ آئین کو پامال کرتے ہیں، آئین کے اوپر یہ جیسے کہ نون لیگ کے بڑے چیمپئن ہیں صحافت کے، کہتے ہیں کہ وہ شپ خون مارتے ہیں۔ جی آ کے کیا شپ خون مارتے ہیں؟ اس دفعہ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ نون لیگ خود ہی آئین کو توڑ رہی ہے۔ آئین میں تو یہ ہے نا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں، پھر اس ملک کے اندر ایک انارکی کی سچویشن پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بزنس تباہ ہو چکا ہوا ہے، ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہے، عالمی منڈی میں ہمارا کوئی نام نہیں رہا، ہم اپنی شناخت کھو چکے ہوئے ہیں، ہماری پذیرائی مٹتی جا رہی ہے۔ یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، کسی منڈی کے اندر بھی آپ دکھا دیں پاکستانی پروڈکٹس کتنی ہیں، میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کتنی ہیں۔ بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا، وہ ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گیا، ہم ایکسپورٹس میں آ گئے ہیں۔ ان کی اکانومی دیکھ لیں، ان میں جو ان کی ترقی کی شرح ہے وہ دیکھ لیں، ان میں اسٹڈی کی شرح جو ہے وہ دیکھ لیں، وہاں پہ جمہوریت دیکھ لیں، وہاں پہ آئین اور قانون کی پاسداری دیکھ لیں، ہر حقوق وہاں پہ میسر ہیں، ہیلتھ کا نظام دیکھ لیں۔ یہاں پہ ہمارا ہیلتھ نظام ہی ٹوٹل کرپٹ ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک سب کرپٹ ہے۔ میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں گورنمنٹ کو، محکمہ صحت کے جتنے ملازمین، جتنے محکمہ صحت میں انہوں نے جوائننگ کی ہے، ان کی فرسٹ ڈے سے لے کے آج تک کی ان کا آڈٹ کروا لیں، اور ان کی جتنی جائیدادیں انہوں نے بنائی ہیں، جتنے بینک بیلنس ہیں، جتنے بنگلے گاڑیاں ہیں، ان کا آڈٹ بنا لیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا۔ خربوں روپے کی ڈاکٹروں کی پراپرٹی ہیں، سی ای او، ڈی ایچ او، ایم ایس، جتنے بھی آفیسرز ہیں، بندے کے ہوش غائب ہو جاتے ہیں، بندے کے سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے، ان کا اتنا پیسہ انہیں کہاں سے آ رہا ہے؟ ہر جگہ سے یہ غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ وہاں پہ ان کے جو میڈیسن کی کمپنیاں، ان کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، ہم آپ کی میڈیسن لکھیں گے، اتنے پیسے ہمیں ملیں گے، اتنی گاڑیاں، اتنی کوٹھیاں، اتنا بینک بیلنس، یہ اتنے ٹکٹس ملیں گے، اتنے ٹرپس ہوں گے۔ کیا ہمیں نہیں پتا؟ ہم نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر۔ چلے اس کو چھوڑیں، ڈی ایچ او، سی ای او جتنا بجٹ آتا ہے آدھا وہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ جو سرکاری دوائیاں ہوتی ہیں، وہ ادویات، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈاکٹرز اپنے پرائیویٹ کلینکس کے اندر جا کے غریبوں کو پرائیویٹ بیچتے ہیں۔ سرکاری دوائی کو سرکاری عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی میڈیسن کو کہاں پہ بیچتے ہیں؟ اپنے پرائیویٹ کلینکس کے اندر، دوبارہ سے پھر اسی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی دوائی انہی کو بیچ دی جاتی ہے۔ اتنا بڑا یہاں پر ظلم ہے عوام کے ساتھ۔ اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔